جناب عباس میدان کربلا میں سپہ سالار تھے. جیسے مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر جنگ کے سپہ سالار تھے، ویسے مولا حسین کے میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام سپہ سالار تھے. سپہ سالار کا کام ہوتا ہے کہ دشمن کی فوج پر نظر رکھے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ کربلا گئے ہیں. جب آپ جائیں گے نا زیارت کے لیے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے خیمہ گاہ جائیں گے نا آپ، مخیم عربی میں کہتے ہیں خیمہ گاہ. تو سب سے پہلا خیمہ حضرت عباس کا ہے، اور حضرت عباس اکیلے رہا کرتے تھے. اور سب سے آخری خیمہ مولا سجاد کا. اس طرف سے میں حفاظت کروں گا، اس طرف سے سجاد آپ حفاظت کیجیے گا. اور پھر جوانان بنی ہاشم کے اصحاب کے، پھر جوانان بنی ہاشم کے، پھر مولا حسین کا خیمہ مرکز میں، پھر بیبیوں کے خیمے، جناب زینب کا، پھر سب بیبیوں کے. تو جناب عباس شب عاشور یزیدی لشکر کو دیکھنے گئے اکیلے. سارا لشکر ایک نام سے ڈرتا تھا اور سب کو خوف تھا حضرت عباس کا. جناب عباس دیکھنے گئے تنہا، ساری فوج کو دیکھا، واپس آئے. پھر آ کے کہا علی اکبر. چچا بھتیجے میں بڑی محبت تھی اور دونوں بہت خوبصورت تھے. کہا علی اکبر میں ساری فوج کا معائنہ کر آیا ہوں. علی اکبر میں نے ساری فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا، 4 برابر کے حصوں میں. اے علی اکبر آدھی فوج سے میں اکیلا لڑوں گا، 2 حصوں سے میں لڑوں گا، 1 حصے سے اے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا، اور تمام انصار حسینی 1 حصے سے جنگ کریں گے. جملے سنیے گا. اے علی اکبر 1/4 فوج سے سارے انصار، 1/4 فوج سے آپ اکیلے، اور آدھی فوج سے میں. کہا علی اکبر بس ایک کام کیجئے گا، جو آپ کے مقابلے میں 1/4 فوج آئے آپ صرف روک کے رکھیے گا. میں جلدی جو میرے مقابلے میں آدھی فوج ہوگی نا، میں جلدی انہیں قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. پھر علی اکبر ہم دونوں آدھی فوج باقی ختم کر دیں گے. کہا علی اکبر بس کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، ہم خود سب سے لڑ لیں گے. میں نے دیکھ لیا ہے. جناب عباس گھوڑے پہ سوار تھے. آپ جانتے ہیں نا گھوڑے کی لگام چمڑے کی ہوتی ہے، اور جو اس کی زین ہوتی ہے چمڑے کی، اور اس پہ جو رقابیں ہوتی ہیں وہ بھی چمڑے کی. تو جناب عباس گھوڑے پہ سوار تھے، لگام میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا. تو جناب زہیر قین نے کہیں جملہ کہہ دیا. تازہ شیعہ ہوئے تھے جناب زہیر قین، پہلے شیعہ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا عباس ہمیں اوروں نے بتایا ہے کہ مولا علی کہتے تھے میں نے عباس کو کربلا کے لیے مانگا. بس یہ جملہ سننا تھا. جناب عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کی لگاموں کو کھینچنا شروع کیا اور رقابوں میں فشار دینا شروع کیا. رقابوں کو بھی توڑ دیا، لگام کو بھی. کہ زہیر قین مجھے غیرت مت دلاؤ، صبح ہونے دو میں بتاؤں گا میں علی کا بیٹا ہوں. میں چلتے رہیے گا. اب میں فضائل سے مصائب پہ ہی آ گیا، تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. یقین مانیے اپنی حالت بس میں جانتا ہوں. آئیں ذرا کچھ دیر، میں اپنے سے مطمئن نہیں ہوں گا اگر تفصیل سے مولا عباس کے مصائب نہ پڑھو. جانتے ہیں جب مدینے میں خبر پہنچی تھی تو بشیر نے ممبر سے اعلان کیا تھا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. مدینے والے نے کہا کہ یثرب والو یہ شہر اب جینے لائق نہیں رہا، حسین مارے گئے. آپ جانتے ہیں نا مسجد کا ساتھ والا گھر مولا علی علیہ السلام کا، اس وقت وہاں جناب ام البنین رہتی تھی. ان کے کانوں میں آواز آئی حسین مارے گئے. بی بی کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا، بی بی دیکھ نہیں پاتی تھی.
بی بی نے فوراً سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں عصا لیا, پوتے کو بلایا, نام فضل. کب فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بی بی مسجد میں آئیں, برقعے میں تھیں. بشیر کو معلوم نہیں بی بی کون ہے. کب بشیر, یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بی بی نواسہ رسول حسین, علی کا لال حسین, زہرا کے دل کا چین حسین. جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے سوال کیا, کہا بشیر لیکن میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہا نہیں بی بی آپ نے صحیح نہیں سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے, بعد میں حسین مارے گئے. بی بی نے کہا کہ بشیر میں نہیں مان سکتی, علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا. بشیر نے کہا کہ نہیں بی بی, جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے, وہ زمین پہ گر گئے. میری طرف دیکھیے گا, جناب ام البنین نے فرمایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا. بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا. بشیر میں نہیں مان سکتی, میرا عباس گرز کا وار نہیں روک سکا. اب بشیر نے پہچان لیا یہ بی بی کون ہے, بڑے ادب سے کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا, لیکن جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا, بی بی زمین پہ گر گئیں, ماتم کرنے لگی, کہنے لگی واہ عباسا, ہائے عباس, ہائے عباس. بشیر نے پوچھا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ جناب ام البنین نے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, لیکن اگر کسی شہسوار کے ہاتھ نہ ہوں اور وہ گر جائے تو اس کا چہرہ زمین پہ لگتا ہے. بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے لال کا چہرہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں بھی پڑھوں گا, سنیں گے شہادت. 2 جملے اور پیش کر دو جناب ام البنین کے. جنت بی بی نے روتے روتے اپنے پوتے سے کہا کچھ دیر کے لیے مجھے جنت البقیع لے چل. پوتے نے دادی کا ہاتھ تھاما, کہا دادی اماں آئیں میں لے چلتا ہوں. میری طرف دیکھیے گا, جب جناب ام البنین جنت البقیع آئیں بی بی ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھ گئیں اور رونے لگیں. کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا. بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی. بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا تھا, بعد میں آپ کا حسین مارا گیا. پھر بی بی نے رو کے کہا بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں, آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. بی بی آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا. بس بھائی پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا. جناب عباس سن کے روئیے گا.
جناب عباس صبح عاشور مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، کہا مولا اجازت ہے، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب پہلا حملہ ہوا نا، بہت سے انصار مارے گئے، مولا عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا۔ مولا حسین نے کہا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا، جناب عباس نے کہا مولا یہ بزرگ اصحاب یہ لڑ نہیں پائیں گے، مولا مجھے اجازت دیں، یہ بھوکے پیاسے کہاں لڑیں گے؟ مولا نے کہا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب ظہر سے پہلے اون و محمد کے لاشے آئے، جناب عباس نے کہا مولا گودوں کے پالے مارے گئے، مولا مجھے اجازت تو دیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جناب عباس بڑے غیور تھے، ایک مرتبہ آنسو آئے آنکھوں میں، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا سب مارے گئے، مجھے اجازت دیجیے۔ کہا نہیں عباس ابھی آپ رک جائیں۔ اب اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، جناب عباس ایک خیمے کے سامنے کھڑے تھے، اندر سے کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا ہائے پیاس، پھر اچانک ایک بچی کی آواز آئی۔ جناب عباس خیمے کے اندر چلے گئے۔ یہ وہ خیمہ تھا جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے۔ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید پانی رہ گیا ہو۔ جناب عباس نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ بچی نے کہا چچا پیاس لگی ہے۔ مولا عباس نے کہا سکینہ اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ بی بی نے مشکیزہ لیا، کہا چچا میرے ساتھ چلے۔ کہا بابا چچا عباس سے کہیں ہمیں پانی لا دیں۔ میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، مولا عباس نے کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا۔ جب جانے لگے نا، مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل لیں۔ جناب عباس خیموں کے باہر آئے، بلند آواز سے کہا بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ۔ جناب زینب 22 سال بڑی ہیں جناب عباس سے۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا عباس ایک لحظے کے لیے ذرا خیمے میں آ جائیے۔ جناب عباس خیمے میں آئے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈال دی۔ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی مجھ سے بابا نے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ عباس مجھے پورا یقین تھا میں قیدی بنوں گی کیونکہ بابا نے کہا ہے، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے کی، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، عباس مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے۔ جناب عباس خیمے سے باہر آ گئے۔ اب جانتے جناب زینب نے کیا کیا؟ جناب زینب نے آوازی سب بیبیوں کو جمع کیا، کہا بیبیوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں۔ ابھی نہیں برداشت کر پائیں گے؟
شہادت پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ جناب عباس خیمے سے باہر آئے. جناب سکینہ خیمے کے در پہ کھڑی تھی. جناب سکینہ سے مولا عباس نے کہا بی بی کوزہ ہاتھ میں رکھیں، بس میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں. سارے بچے خیموں سے باہر آ گئے. جناب سکینہ نے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دے دیا. میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے. جیسے ہی مولا چلے نا، ہاتھ میں علم تھا. جناب سکینہ نے کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے. چچا ابھی پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب کو سیراب کروں گی. علم چلا. ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا. جناب سکینہ نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے. اتنے میں علم دوبارہ بڑھا، واپس آنے لگا. جناب سکینہ نے کہا بچوں یہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے خشک لب تڑپنے لگے، ابھی پانی آنے والا ہے. میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے ہیں. علم آ رہا تھا، اچانک علم لڑکھڑانے لگا. علم کو لڑکھڑاتا دیکھا جناب سکینہ نے. بی بی نے کوزہ زمین پہ رکھا، رو کے کہنے لگی بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، ہاتھ بلند کرو. بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے. جناب سکینہ نے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو. علم گرا، مشکیزے میں تیر لگا. یا ابا یا ابا یا ابا. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. ایک جملہ سنیں گے مصائب کا؟ سنیں گے ایک جملہ مصائب کا؟ یا عباس یا عباس یا عباس. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین. یا عباس 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 یا عباس. یا عباس یا عباس
تابوت کو سیدھا رہنے دیں، تابوت کو سیدھا رہنے دیں، کانا دیں، کانا آگے چلیں. یا عباس، 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 یا عباس. ایک جملہ مصائب کا پڑھوں، برداشت کریں گے؟ جب مولا کے دونوں بازو قلم ہو گئے نا، اشقیاء نے تیر چلانا شروع کیا، پورے سینے میں تیر تھے. حرملہ نے تیر مارا، مولا عباس کی آنکھ میں لگا. یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس. پیش کروں جناب عباس کے مصائب؟ میں نے چھوڑ دیے سارے مصائب. جب آنکھ میں تیر لگا نا، بھئی آپ رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو آتا، آپ صاف کرتے ہیں. ہاتھ نہ ہو تیر کیسے نکالے؟ مولا کے تیر لگا، سر جھٹکا، تیر نہیں نکلا. آپ نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، تیر کو کھینچا. یا ابا، یا ابا، یا ابا. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین. مجھ سے لوگ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں نہ پڑھیں، اب ہم برداشت نہیں کر رہے. بس یہ آخری جملہ مجھے معاف کر دیجئے گا. بس بھئی مولا عباس کا تابوت ہے، دیکھیں گے میری طرف. مولا حسین کو بلایا جناب عباس نے. جانتے ہیں کیا کہا؟ جب آنکھ میں درد محسوس ہوا نا، تو پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں درد ہے. مولا حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ہاتھ جوڑ کے دو جملے سن لیجئے. گھر جا کے بھی روئیں گے. مولا حسین چلے، آپ کا ذوالجناح رک گیا. مولا حسین کا ذوالجناح رکا، مولا اترے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا. مولا نے بازو اٹھایا، رو کے کہا یہ میرے عباس کا بازو ہے. آگے بڑھے، دوسرا بازو ملا. مولا نے دوسرا بازو اٹھایا. آخری جملے، خدا کی قسم مجھ میں طاقت نہیں، میں بڑا بیمار ہوں، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، صرف مولا عباس کے ماں ام البنین کے لیے پڑھ رہا ہوں. سنیں گے؟ مولا حسین آئے، جناب عباس کے لاشے پہ سر اٹھایا، زانو پہ رکھا. جناب عباس نے سر اتار دیا. مولا حسین نے پھر سر اٹھایا، زانو پہ رکھا. مولا عباس نے دوسری دفعہ سر اتار دیا. جب تیسری دفعہ مولا حسین نے سر اٹھایا، کہا عباس میں حسین ہوں. کہا مولا مجھے پتا ہے. کہا عباس پھر بار بار سر کیوں اتار رہے ہیں میرے زانو سے؟ کہا مولا میرا سر آپ کے زانو پہ، آپ کا سر کس زانو پہ ہوگا؟ یا ابا، یا ابا.